جو انہوں نے کینیا سے نکالی ہیں ہائی کمیشن والوں نے. اچھا پہلے ارشد ایک پرائیویٹ سیکنڈ جویریہ، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیونکہ جس وقت فار انسٹنس مجھے خبر ملی، میں تو نہ جرنلسٹ ہوں نہ پولیٹیشین ہوں، بٹ مجھے تو صبح کے 4 بجے یہی سب سے پہلا جو مجھے ٹیکسٹ آیا وہ یہی تھا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہ کہ ان کو گولی مار دی گئی ہے. جس وقت سارے ٹی وی چینلز وہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ وہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں، اور پہلے کاشف نے بھی کیا، مہر نے بھی کیا، مہر بخاری نے، اس کے بعد ادر پیپل ٹویٹڈ، بٹ دین ٹی وی چینلز نے کچھ اور کہنا شروع کر دیا، اور کچھ ٹی وی چینلز تو 2 دن ڈٹے رہے اسی بات کے اوپر، جبکہ کنفرم بھی ہو گیا. تو سو مجھے یہ بتائیں کہ جب یہاں پہ ان کی باڈی وہ جو ساری تصویریں آئی ہیں جو کہ بالکل نہیں تھی آنی چاہیے، جو انہوں نے آبویسلی ریلیز جس نے بھی کی، جیسے بھی لیک ہوئی، اس میں کتنی سچائی ہے؟ جو وہ خبریں آئی ہیں، وہ جو ٹارچر کے بارے میں، جو کہ ہی واز ٹارچرڈ بیفور ہی واز کلڈ، اس میں سچائی کیا ہے؟ کہ واٹس دا ریالٹی آف آل دیٹ؟ مہر جو تصویریں ہائی کمیشن والوں نے ان کی لیک کی، وہ تو اس لیے کی ہوں گی نا کہ تمام صحافی اپنا اپنا جو ہے وہ مستقبل ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، کہ اگر آپ بولیں گے تو آپ کو گولی لگے گی. ٹھیک ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا وہ تصویریں اس لیے دیکھ کے. مجھے بھی کسی نے بھیجنی، اللہ جانے کس نے بھیجی ہیں، اب مجھے تو نہیں یاد. مجھے تو اس دن ہزاروں میسج آئے ہوں گے، ہزاروں کالز آئی ہوں گی. مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا ایک طریقے سے کہ میں وہ چیزیں کرتی. لیکن کیونکہ میں اپنی فیملی کی ایک ایسی وائس ہوں جو کہ لوکل اور انٹرنیشنل امپیکٹ رکھتی ہے، تو میں نے کچھ ٹویٹ ضرور کیے، یا میں نے ان کی وہ تصویریں ریلیز کر دی جس میں وہ ہنس مسکرا رہے تھے. ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ میرے ہسبینڈ کو وہ والی تصویروں کے ساتھ جو ہیں وہ ریممبر کریں یا یاد رکھیں، کیونکہ یہ تو جان کے پھیلائی گئی تھی نا، ان کی تذلیل کرنے کے لیے یا ہمیں تکلیف دینے کے لیے. ٹھیک ہے، مجھے اتنا افسوس ہوا کہ وہ عورت ہو کر خاتون وہ کھڑی ہوئی ہے ہائی کمیشن کی بندی، مطلب جو ہے ہماری پاکستان کی، اور وہ کس طرح اس تصویریں جو ہے وہ لے رہی ہے ہارٹ لیس ہو کر. مطلب کوئی بھی اس طرح میرے خیال میں اگر کسی کو دیکھے تو ایک دم سے دل بھر آتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے. لیکن وہ تصویریں جان کے پھیلائی گئیں ان کی، اور اس طرح ان کو جو ہے وہ ایک گندے سے بلینکٹ میں لپیٹا ہوا تھا. تو آف کورس مجھے وہ چیزیں بہت تکلیف دہ میرے لیے تھیں. پھر جب وہ یہاں پر آئے ہیں تو میں نے ان کو جو ہے پورا دیکھا ہی نہیں، کیونکہ میں مطلب ایز اے وائف ان سے مل رہی تھی نا. مجھے کیا مطلب پتا تھا کہ پورا دیکھنا ہے یا مجھے چیک کرنا چاہیے، مجھے ایک ایک چیز نوٹ کرنی چاہیے. وہ یہ ٹائم نہیں ہوتا، آپ بہت تڑپ تڑپ کے رو رہے ہوتے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میں اس کو مطلب اس کے چہرے پہ کہاں پیار کروں، کیونکہ اتنا بڑا تو زخم تھا. ٹھیک ہے، جو کہ فیس تک آیا ہوا تھا، آئیز تک، سر کا، آنکھوں کا، پھر جو چیسٹ کے پاس مطلب جو بیک سے ان کو لگا وونڈ تھا. تو میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ میں نے پیار کہاں کرنا ہے، ہاتھ کہاں پھیرنا ہے. تو میں نے تو شولڈرز تک ان کو، تھوڑا سا چیسٹ تک دیکھا، منہ تک دیکھا. میرے ذہن میں ہی نہیں آیا کہ میں ان کے ہاتھ دیکھوں یا ان کا باقی سارا جسم دیکھوں کہ ٹارچر ہوا ہے یا نہیں. کینیا والوں نے کہا کہ 2 نیلز ہم نے پلگ کیے تھے. یہاں جب میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تو میں obviously میرے شوہر کا ہاتھ ہے، میں پہچانوں گی نہیں کیا؟ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا ان کے ساتھ، لیکن دونوں رپورٹس الگ الگ ہیں. وہاں کی رپورٹ کچھ اور کہتی ہے اور یہاں کی کچھ اور. آپ کو پتا ہے میرے ڈاکٹرز دوستوں نے وہ پڑھی ہے، میں تو ڈر کے مارے، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا وہ سب کچھ نا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا وہ سب کچھ کہ یہ سب میرے شوہر پہ بیتا ہے نا، یا میرے شوہر کے بارے میں لکھا ہوا ہے. لیکن مجھے بڑا مطلب یہ چیز بڑی گندی ہے اس ملک میں کہ نہ انسان کی عزت ہے، نہ آپ میت کو عزت دیتے ہو. ٹھیک ہے، ایک شخص دنیا سے چلا گیا ہے، آپ اس کے باڈی پارٹس کیوں ریلیز کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یا تو آپ ہمیں پہلے بتاؤ، ہم سے کانسنٹ لو، ہمیں بتاؤ کہ جی ہم یہ آپ کے لیے وہ سکوپ ہے، آپ کے لیے میں بریکنگ نیوز ہوں، آپ کے لیے وہ ایک بریکنگ نیوز ہے آپ کے سلاٹ کو چمکانے کے لیے. ہم دونوں اتنے پرائیویٹ رہے ہیں اپنی زندگی میں، ہم نے کبھی اپنی تصویریں نہیں لگائی، اپنا گھومنا پھرنا نہیں لگایا، اپنے کبھی چیک انز نہیں کیے ہم نے. وہ اتنا پرائیویٹ رہتا تھا. ہم نے کبھی کسی کے لیے انصاف کے لیے آواز اٹھائی، اس کا چہرہ بلر کیا. بچوں کو لے کے ہماری ایک وہ ہوتی تھی کہ کسی بچے کا اگر یہاں اس ملک میں ایک یہ بھی آپ کو پتا ہے نا، بچہ خور قوم ہے، بچے کھاتی ہے یہ قوم. تو اس میں بھی ہم ان کے چہرے ہائڈ کرتے تھے، کہ ہم کہتے تھے نہیں کسی بچے کی آئیڈینٹی شو نہیں کرنی، کسی ریپ وکٹم کی آئیڈینٹی شو نہیں کرنی، نام چھپا دیں اس کا چہرہ. آپ نے انصاف اٹھانا ہے نا. اب آپ اس کے ہاتھ دکھا رہے ہیں، آپ اس کا سینہ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کا بازو دکھا رہے ہیں، اور ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. ہمیں تو پہلے کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ غسل دینے والوں نے، نہ ڈاکٹرز نے، نہ کسی نے، نہ کینیا کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی تشدد ہوا ہے. یہ تو یہاں والوں نے کہا ہے نا. ٹھیک ہے، یہاں والوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور کیا دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب میری مدر ان لا نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ ہمیں تو کوئی انصاف نہیں ملے گا، نہ ہمیں امید ہے. ہاں، اگر اقوام متحدہ
نے اگر جو ہے وہ بنا دیا کمیشن یو این پروسیجر نے یا ایمنیسٹی یا کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ اگر اس میں آ گئے تو شاید ہمیں کوئی مل جائیں. اور وہاں بھی افواہ جو ہے اس کی تحقیقات کر رہا ہے کینیا میں, تو بتائیں نا وہ کہاں ہے, وہ پولیس والا کہاں ہے, نکالیں اس ٹیم کو, اس کی شکل دکھائیں, اس کا نام بتائیں. ابھی تک ہماری حکومت نے ان کی حکومت کو یہ تک نہیں کہا کہ اس بندے کو ہمیں دیں, انٹرپول کے ذریعے سے وہ یہاں آئے گا اور اس نے ہمارے سب سے فیئر لیس جرنلسٹ کے اوپر یہ سب کیا, کس کے کہنے پہ کیا, ہم اسے پھانسی دیں گے, ہم یہ کریں گے. ایسا تو کچھ ہو ہی نہیں رہا. یہاں والوں نے اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے کس کس کو فریم کرنا ہے اور کس کو سزا دینی ہے. ٹھیک ہے, وہاں والوں کا کیا چل رہا ہے, میں عدت میں ہوں, یہ تو یا تو میں خود جاؤں نا کینیا اور پتہ کروں, لیکن اس ملک میں میرا جانے کا دل نہیں کرتا. مجھے نفرت ہوتی ہے اس ملک کا نام, سوری ٹو سے, میں اس طرح کسی سے نفرت نہیں کرتی یا کسی اس سے وہ نہیں کرتی, لیکن یہ کہ میرا دل گھبراتا ہے اس ملک کا نام سن کے یا اس ملک میں جانے کا سوچ کے. لیکن کون کرے گا, میں نہیں کروں گی تو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرے گا. یہاں کے لوگ مجھے کہتے ہیں نا شرم نہیں آتی تم عدت میں ٹویٹ کر رہی ہو, شرم نہیں آتی تم عدت میں اسپیس میں آ رہی ہو. میں کہنے لگتی ہوں کہ آج تک تم لوگوں نے کیا کیا ہے. ہر جگہ تو میں خود, مطلب میرے وکیل یا میں خود جا رہی ہوں نا سب کچھ کرنے. یہاں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. نہ میرا شوہر واپس آئے گا, نہ مجھے انصاف ملے گا, اور ہر جگہ جانا بھی مجھے ہی ہوگا. میں ہی سب کچھ کر رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو یا لوکلی ہو, جتنا مطلب مجھے کرنے دیں گے یا میں کر سکوں گی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں اس ملک میں کیا ہوتا ہے کیسز میں, ناظم جوکیو کے کیس میں دیکھ لیں, شاہزیب کے کیس میں دیکھ لیں, یہاں پر ہمیشہ پاورفل جو ہے وہ جیتتا ہے. دوسرے کو یہ یا تو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیتے ہیں یا چپ کرا دیتے ہیں اس کو. میں سب کچھ خود کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور میں اس تکلیف میں جس میں 24 گھنٹے روتی ہوں, اس میں سب کچھ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہوں. تو تب بھی یہاں پہ کچھ کوارٹرز کو یہ اعتراض ہو, میری پیرنٹس تک بھی یہ میسج پہنچایا گیا کہ کیا آپ کی بیٹی عدت نہیں کر رہی جو وہ سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر آواز آ کر یہ اٹھائیں گے یا یہ مقدمہ لڑیں گے. میں نے کہا میں ہٹ جاتی ہوں, میں بیٹھ جاتی ہوں چپ کر کے, میں بیٹھی ہوئی ہوں, ویسے میں گھر میں ہی ہوں, میں گھر سے ہی سب کچھ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا کہ یہ کریں گے آ کے, یہ وکیلوں کو وہ کریں گے, یہ ہر جگہ لکھیں گے, یہ ہر جگہ اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. ظاہر سی بات ہے میں ہی اٹھاؤں گی نا, میرا لاس ہے سب سے بڑا یہاں پہ. تو یہ ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو عدت کے اوپر میں نے فتوے سنے ہیں نا یہاں لوگوں کے. پھر میں نے اپنے ٹیچرز کو کال کی, میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں, انہوں نے کہا بیٹا آپ تو جاب بھی کر سکتی ہیں. میں نے کہا نہیں, ابھی میں نے بریک لی ہوئی ہے, ایسی کوئی نوبت نہیں ہے کہ مجھے فوراً جاب پہ نکلنا پڑ جائے یا میں کمانے نکل جاؤں. میں بالکل, وہ مجھے کمفرٹیبل لائف میں چھوڑ کے گیا ہے اور اس کے جانے کی تکلیف ہے, لیکن کم از کم وہ میرے لیے ایسی چیزیں کر کے گیا ہے کہ مجھے کوئی مطلب دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے عدت میں اس کی عدت پوری کروں گی. تو یہاں پر یہ سب چل رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے نا کہ آپ کا پیارا آپ سے چھین لیا جائے, تو آپ ڈفرینٹ کوارٹرز آپ کی فیملی کو یہ بھی پریشرائز کرتے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں کرنا, یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, باقی لوگوں کی فکر کریں. یہ ہوتا ہے. اور اب میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کیسے انصاف ملے گا. ابھی تک FIR تک درج نہیں ہوئی, آج تک ایک کمیشن تو بن نہیں سکا. یہاں ٹویٹس پہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے, یہاں پہ یہاں ہزاروں ٹویٹس ہو رہے ہیں, ہزاروں لیٹر ہو رہے ہیں. کیا ان پاورفل کوارٹرز کو نظر نہیں آ رہا کہ میں تکلیف میں ہوں؟ پریزیڈنٹ نے ابھی تک میرے خط کا جواب نہیں دیا. CJ کو میں کل بھیج رہی ہوں لیٹر, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں, اگر کوئی صحافی پہنچ گیا, وہ مجھے بہت امید ہے کہ کوئی صحافی پورا نکال کر دے تو گا رہے ہیں ٹیلر سے بالکل. چیزوں کو, کوئی ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سب کچھ سامنے لے آئے گا. مجھے اس چیز کی امید ہے, کیونکہ اللہ جو ہے نا اس کی ذات بہت بڑی ہے, اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے. مجھے کسی لوکل ادارے سے, لوکل شخصیت سے, کسی سے بھی امید نہیں ہے. الٹیمیٹلی آپ کا اپنا لاس ہوتا ہے, آپ اپنا خود سب ایفرٹ کرتے ہیں, لوگ آپ کو نا اوپر اوپر سے کہہ کے چپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے جو ارشد کہتا تھا نا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ ہمارا ایک سرکل ہے, وہ غائب ہے. نئے لوگوں نے میرے جو مجھے جس طرح سے پیار, سپورٹ اور کیئر کی ہے نا, میں ان کے اوپر حیران ہوں. اور وہ جو اس کے بڑے درینہ دوست بنتے تھے نا, جو اس کے اوپر سیریز آف آرٹیکلز اور وہ کر رہے ہیں, وی لاگز, اور پتہ نہیں, وہ غائب ہیں سب. اور سینئر جرنلسٹ تو ایسے ہوئے ہیں, مطلب جیسے ان کو کوئی مطلب لکوہ ہو گیا ہے, وہ بول نہیں سکتے, لکھ نہیں سکتے, آواز نہیں اٹھا سکتے. بٹ جو ینگ لاٹ ہے نا, جو میری طرح مڈ کیریئرز ہیں, دے آل آر ود می. اور اس میں کچھ سینئر بھی ہیں جو اس میں شامل ہیں. اور میں حیران ہوئی ہوں کہ لوگوں نے کہاں کہاں سے ہمیں سپورٹ نہیں کیا, کس طرح سے ہمیں لو اور کیئر دیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ کوئی بریک تھرو ہوگا اور کلر سامنے آئیں گے. یہ جو 26 اکتوبر کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا ٹو پروو دا کلنگ آف جرنلسٹ ارشد شریف رپورٹڈلی ایٹ دا ہینڈز آف دا کینین پولیس 2 days ago. یہ 2 دن بعد کی بات ہے. اس وقت تو سعودی عربیہ میں تھے. انہوں نے کہا وہ کمیشن بنے گا اور اس سے پتہ چلے گا کہ اس ٹریجک انسیڈنٹ میں ہوا کیا.
تو وہ اناؤنسمنٹ کے باوجود ابھی تک نہیں بنا، رائٹ؟ ابھی تک یہ کمیشن نہیں بنا نا، جس کے لیے وہ چیف جسٹس کو لوگوں نے اب خط لکھنے شروع کر دیے ہیں. تو آپ میں سے کسی نے ان کی جو فیملی ہے یا کسی نے یا کیونکہ ان کا کوئی بھائی تو ہے نہیں، تو بٹ آف کورس فیملی میں میل ممبرز بھی ہوں گے، فیمیلز بھی ہیں، تو یا جو ان کے قریبی دوست ہیں، تو کسی نے بات کرنے کی کوشش کی ہے کسی پرائم منسٹر سے یا چیف جسٹس سے؟ کسی کی پرسنلی بات ہوئی ہے اس ٹاپک پہ؟ ڈو یو ہیو میں اینی انفارمیشن؟ جرنلسٹ ہوں، وہ سب مجھے جانتے ہیں، لیکن ان مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرتے، وہ جان کے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے نا. وہ مجھے انصاف کیوں دیں گے؟ میرا ہسبینڈ تو انہی کی تو کرپشن سامنے لا رہا تھا، تو وہ کیوں دیں گے؟ جو آپ کو شاید وہ ٹویٹ یاد ہوگا، میرے خیال میں پورے پاکستان کو یاد ہے، کہ ہم نے کبھی کسی کی میت، کسی کی بیماری کو موب کیا ہی نہیں ہے. ہم بہت خود پرائیویٹ رہے ہیں اور دوسروں کی چیزوں کو لے کے بھی بہت حساس رہے ہیں. تو ہم پہ یہ بلیم کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم تو شاید مذاق اڑاتے تھے، اور آج جو ہے ہم پہ وہ وقت آ گیا ہے. تو میں نے پھر وہ سارے اسکرین شاٹ نکالے اس روتے ہوئے ٹائم میں، کہ جب میں اپنے ہسبینڈ کو وصول کر رہی تھی، اور میں نے اپنے 2 اسکرین شاٹ لگائے، 2 ارشد کے لگائے، کہ بھئی ہم نے تو آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ گڈ وشز تھی. اب آپ کے اندر یہ سب ہے، اور آپ مطلب آپ کیا لیڈر ہو؟ آپ کے اندر تو میرے خیال میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر جو ہے اپنے اندر بغض، اناد اور کینہ رکھتی ہو لوگوں کو لے کے، ٹھیک ہے، جو لوگ آپ کی کرپشن نکال رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی ذاتیات پہ کمنٹ نہیں کر رہے ہوتے. میں لوگوں کی مائکرو بلیڈنگ، لوگوں کی سرجریوں کے اوپر کمنٹ نہیں کر رہی ہوتی، نہ کبھی ارشد کرتے تھے، ٹھیک ہے. وہ ان کی پرسنل لائف ہے، اس میں وہ جو چاہے کریں، ان کے نیلز جتنے بڑے ہوں، اگلی ہوں، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ جب موک کر رہے ہیں ان کے کافن کو، ان کے یہاں آنے کو، کہ وہ ایک پارسل یا پیکج میں آ رہے ہیں، تو وہ اتنے ہارٹ لیس لوگ مجھے کیسے انصاف دیں گے؟ ٹھیک ہے. میری صرف امید جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف ہے، اس کے علاوہ یو این کی طرف ہے. باقی جو ہے مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف نہیں دیکھتی، نہ میں کسی کا حصہ ہوں، نہ میں کسی کے ساتھ میں کسی کی سائیڈز لیتی ہوں. اور اللہ نے اگر انصاف کرنا ہوگا تو ہو جائے گا، ورنہ اس مشکل میں، اس ملک میں انصاف لینا بہت مشکل ہے. یہ صرف امیروں کا ملک ہے، یہ صرف انفلوئنشل لوگوں کا ملک ہے، اور بٹ یہ کرپٹ لوگوں کا جویریہ، ملک ہے. یہ کسی فیملی، کسی کا، کسی آف کورس ارشد اپنی والدہ کے بیٹے، ان کے بچے ہیں، آپ دونوں ہیں ان کی، ہز 2 وائفز، ان کے رشتہ دار سارے. بٹ یہ تو سارا یہاں پہ سارا کہ ایک جرنلسٹ کے بارے میں ہے. اگر کہ انٹرنیشنلی کسی جرنلسٹ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں ریئیکشن ہوتا ہے. تو پاکستان کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ جرنلسٹ کے ساتھ کسی اور ملک میں یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنے ملک میں کئی قسم کی چیزیں اس کے ساتھ نکل آتی ہیں. جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکا، کبھی پوسٹ مارٹم کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کبھی چوٹوں کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کبھی گولیوں کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. تو یہ تو کیس اب آپ لوگوں کی فیملی سے تو ویسے ہی بڑا بن گیا ہے، کیونکہ اٹس ناٹ جسٹ، ایز آئی سیڈ، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اے فیملی ممبر. یہ تو ایک ہمارے پورے ملک کا ایشو ہے، ہمارے پورے ملک کے ساتھ یہ ہوا ہے. ایک پاکستانی، اور وہ بھی ایک اتنا پرومیننٹ پاکستانی کسی اور ملک میں جاتا ہے، اینڈ واٹ ہیپن ٹو ہیم. اور اس کے بعد وہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، دا وے ایوری تھنگ از ہیپننگ، آئی تھنک وہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے ہمارے سارے جسٹس سسٹم پہ. کس نے کیا، کیا کیا، کیوں کیا، وہ تو آئی ڈونٹ تھنک کبھی بھی پتہ چلے گا. لیاقت علی خان سے شروع ہو کے بے نظیر بھٹو، یہاں پہ بڑے بڑے لوگ، اور بہت لوگ، مرتضیٰ بھٹو سے شروع ہو کے یہاں پہ جو اسیسینیشنز ہوئی ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ کس نے مارا، جیسے وہ شاہ زیب خان کا جو کیس تھا، یا جیسے اب یہ سارا انعام کا کیس ہے، اس کے بعد نور مقدم کا کیس ہے، جس کو پھانسی کی سزا بھی مل گئی ہے، ان کی فیملیز کو بھی انصاف کی امید نہیں ہے. تو باقی تو بٹ ایز آئی سیڈ، دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ ون پرسن، دس از اباؤٹ اے جرنلسٹ، اینڈ دس از اباؤٹ اے پاکستانی who was killed in another country، اور killed بھی جو پاکستانی ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں ان کے مطابق تو ان کو بالکل پوائنٹ بلینک رینج پہ گولی ماری گئی. دیٹ مینس کہ یہ کوئی شک کی تو بات ہی نہیں ہے نا، اٹ واز این اسیسینیشن. آئی تھنک کیونکہ اتنے بہت سارے لوگ آپ سے شاید بات بھی کرنا چاہتے ہیں. ان دی اینڈ آئی جسٹ ریڈ what I wrote about ارشد in my article. بٹ اس سے پہلے
जवेरिया, मैं लोगों को देती हूँ माइक्रोफोन इफ दे हैव क्वेश्चंस फॉर यू, बट आप कोई और बात करना चाहें तो ऑफ कोर्स एंड पे आप दोबारा कर लीजिएगा. तो तौसी प्लीज गिव द एंड देन एडी. खालिदा प्लीज अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करें और बात करें. अस्सलाम वालेकुम महर, तौसी, जवेरी और बाकी सबको भी. जवेरिया, क्या कहते हैं, मुझे बस यही कहना था कि कहते हैं ना, टू हील द वुंड यू नीड टू स्टॉप टचिंग इट. तो मुझे आपकी अब ज़्यादा फिक्र है. जाने वाले तो चले जाते हैं आपके साथ. मैं ज़ाहिर सोशल मीडिया पे ही देखती हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो व्हाट्सएप पे आपको एक अदद मैसेज सेंड कर देती हूँ. तो होप यू आर गुड. खालिदा, पता है क्या होता है, जो कोई मतलब औरत बेवा होती है ना, उसको इंसाफ के लिए भी आवाज उठानी पड़ती है, और ये कैपेबिलिटी हर किसी में नहीं होती ना. आपके मतलब हर फैमिली में हर किसी का अलग अलग सलाहियत होती है. मुझ पे एक भारी जिम्मेदारी आ गई. मुझे अरशद ने हमेशा बड़ा पैम्पर्ड रखा ना. मैं बड़ा छुप के रहती थी, मैं ज्यादा लोगों से भी नहीं मिलती थी, मैं अपनी लाइब्रेरी में होती थी, वहीं से वर्क फ्रॉम होम करती थी. उसने मुझे ना बहुत कंफर्टेबल रखा 11 सालों में. और मैं अपनी शरारतें करना, चीजें करना, अपनी सिंगिंग करना, पता नहीं क्या क्या करना, मैं बहुत सी मतलब फन एक्टिविटीज अकेले कर रही होती थी, और फिर उसको बना बना के वीडियोस भेजती थी. या कभी वो घर में होता था तो मुझे कहता था, ये माशाल्लाह तुम्हारी कितनी क्लासें हैं, कुरान क्लासेस ना. मतलब मैंने बैलेंस रखी हुई थी अपनी लाइफ ना. तो आपको पता है, इतनी आपको छोटी छोटी चीज हर्ट करती है ना, कि कल ईमेल पॉपअप हुई मेरे पास ना, तो मैं समझी कोई वर्क ईमेल होगी, तो उसमें ना लॉन्ग बूट्स और एंकल बूट्स के ऊपर सेल लगी हुई थी. आपको पता है, वो ईमेल देख के मैं इतनी देर रोती रही कि मुझे एंकल बूट या लॉन्ग बूट में देखने वाला चला गया है. तो वो चीज आपको ना, हर छोटी छोटी चीज आपको पिंच करती है कि आप सोच भी नहीं सकते, और उस सारे ग्रीफ में आप ग्रीव भी नहीं कर सकते कि आपको अपने इंसाफ की भी बैटल करनी होती है. मैं ही कीनिया से पूछूंगी तो किसी को यहाँ पे शर्म आएगी कि बताओ ना, किधर है किलर, कहाँ है, दो हमारे हवाले करो. इस मुल्क में किसी को शर्म नहीं आएगी. हाँ, बातें करने वाले बहुत आ जाएंगे कि तुम इद्दत करो, तुम शर्म करो, तुम फलां करो, लेकिन लेटर कोई नहीं लिखेगा. मैं ही हाई कमीशन को कहूंगी कि मुझे बताएं तो पता चलेगा. ठीक है, मैं अगर वहां जाऊंगी और मैं कहूंगी कि जी किलर्स को ये करना है, वो करना है, इधर भेजें, यहाँ हमने वो कर, क्योंकि वहां के किलर्स भी तो अलग है, यहाँ का मोटिव अलग था, वहां का मोटिव अलग है. बताए ना किसने उसके सर का निशाना लिया है. आप इतने बावकार, इतने हसीन, इतने पढ़े लिखे लोगों को इस तरह खत्म, और आपको आप देखना इस मुल्क में से कितना ब्रेन ड्रेन होगा. ये मुल्क कोई रहने की जगह है? ये तो जंगल है एक तरह से. मैंने इस मुल्क को कितना सपोर्ट किया है. मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, फिफ्थ जनरेशन, मेरे अंदर से वो सब निकल गया अब अच्छे तरीके से. ठीक है, क्योंकि वो चला गया जिसने ये सब चीजें मुझे सिखाई थी. मैं बस एक ना एक नॉर्मल विडो हूँ. ठीक है, मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं जर्नलिज्म करूं. मैंने कोई एक आर्टिकल लिखा है टोटल, वो भी सबके बहुत कहने पे कि नहीं, कुछ उसकी पर्सनल लाइफ पे लिखो. तो ये जो ग्रीफ होता है ना, ये मुझे नहीं पता इसको कैसे सब्र आता है. तो ये मुझे कोई बता सकता है जो इसमें से गुजरा हो ना, कि इसमें कितने साल लगते हैं, कितने महीने लगते हैं, कितना टाइम लगता है. हर आप उस चीज को देख के रोते हैं जो कि उसके साथ मंसूब होती है, या आप उसके साथ जो है वो करते हैं. उसको बहुत शौक था कि मैं बस सजी सवरी रहूं ना, मैं बहुत चीजें पहनूं, अच्छी अच्छी चीजें पहनूं, मैं ऐसी ऐसी चीजें लगाऊं जो दूसरों के पास ना हो. खुद वो सादा बंदा था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत चीजों में खुश होता था. आप अगर डीपी में भी देख लें, वो कितना सिंपल है, और मैंने कितना कुछ पहना हुआ है. वो बहुत खुश होता था. और ऐसे मर्द बड़े कम होते हैं जो औरतों की कामयाबी से या उनकी चीजों से खुश हों. आप अगर उसके लास्ट रीट्वीट्स देखें, उसने मेरा आर्टिकल रीट्वीट किया हुआ है, और उसने मुझे कहा भी कि जिया, तुमने ये कितने गंदारा के असरा मतलब खंडरात देखे हुए हैं पाकिस्तान में ना. मैंने कहा 6 देखे होंगे. तो कहता है सारे देखो, जब ये सब हालात ठीक हो जाएंगे तो घूमना, तुम अपनी बहनों के साथ चली जाना, दोस्तों के साथ. अगर मैं वक्त नहीं दे पा रहा तो अपनी रूटीन थोड़ी सी मेरे बगैर भी बनाया करो ना, खुद घूमा करो, खुद जाया करो.
مطلب اتنا کائنڈ تھا، اتنا پاپولر اور فیمس ہونے کے باوجود جتنی اس نے میری ڈرائیوری کی ہے نا، میں ضد لگا لیتی تھی کہ آپ ہی پک کرو گے، آپ ہی ڈراپ کرو گے. تو آپ سوچیں کہ مجھ سے کیا کیا چھنا ہے. مطلب مجھ سے، مطلب میں اپنا لاس خود نہیں بتا سکتی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اس پورے عرصے میں.